السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے میزان، میں تے کو ایک بھیج رہی، اس کا پرنٹ لانا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 بجے کرا دیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ آج دیکھیں گے ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 59۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اب یہاں پہ یہ آیت میں کیا بتایا جا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے نا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے عذاب لا لے، یا آسمان کا ٹکڑا گرا دے، یا فرشتوں کو سامنے لا لے، یا اللہ کو سامنے لا لے، یا پھر کوئی ایسی سیڑھی لا لے کہ ہم اوپر چڑھ کر، یا پھر ایسی کتاب لا لے کہ آسمان سے کہ ہم اس کو دیکھ کر پڑھ سکیں نا۔ اس طریقے کے مطالبے کون کر رہا تھا؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کے کیا کہہ رہے ہیں، اسی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس آیت کے ذریعے سے جواب دے رہے ہیں کہ اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں، کس کے پاس؟ اللہ رب العزت کے پاس کیا ہے؟ غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، جنوں کو بولتے غیب کا علم ہے نا، اولیاء اللہ کو غیب کا علم ہے، یا نبی کو ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ آیات سراسر گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، اور فرشتے کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ فرشتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسا بارش کے لیے جو فرشتہ مقرر ہے تو وہ بارش کے بارے میں ہی جانتا ہے، ہوا کے بارے میں نہیں جانتا، اور ہوا کے لیے جو فرشتہ مقرر ہے وہ بارش کے بارے میں نہیں جانتا بلکہ ہوا کے ہی بارے میں جانتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہے نا، تو ڈاکٹر کو سی اے کی معلومات نہیں ہوتی ہے، سی اے کا کیا کام ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹری کے ہی بارے میں پتا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نالج وہ لیا ہوتا ہے نا، وہ اس کی پڑھائی کرا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسی کا نالج ہوتا ہے۔ ویسے سی اے جو ہے اس کو انجینئر کا پتہ نہیں ہوتا، اور انجینئر جو ہے اس کو ڈاکٹری کا نہیں پتا ہوتا۔ تو ایسا ہی فرشتوں کے بارے میں جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے اسی کا علم اس کو دیا ہے، باقی کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ غیب کا علم نہیں دیا، لیکن کبھی کبھی غیب کی خبریں ان تک پہنچا دیتے تھے کہ آپ کو یہ لوگ مارنے والے ہیں، یا پر یہ حملہ ہونے والا ہے۔ کس کا مائک آن ہے؟ پلیز مائک آف رکھا کرے، بہت ڈسٹرب ہوتا۔ ڈسٹرب بہت ہوتا ہے نا، تو وہ مائک آف رکھا کرے۔ کس کا مائک آن ہے؟ یہ شمیم بازی کا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ غیب کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ جو خشکی اور سمندر میں، خشکی کا مطلب ہے سوکھا پن، جو کہ ہماری زمین ہوتی ہے جو سوکھی ہوتی ہے نا، اور سمندر اس کے اپوزٹ میں کیوں لیا گیا؟ سمندر میں پانی ہوتا ہے، سب کو پتا ہے، تو اس کو تری، خشکی کا اپوزٹ تری ہے، لیکن سمندر بھی لے سکتے ہیں کیونکہ سمندر بھی گیلا ہی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو جو خشکی میں ہے یعنی زمین پر جو بھی ہے اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو ہے، اور سمندر کے اندر بھی جتنا ہے جو کچھ ہے اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کے۔ اور یہاں تک مثال دی جاتی ہے کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا سوائے اللہ کے حکم کے، ہے نا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے جب وہ پتا ٹوٹ کر ٹہنی میں سے ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے،
تو ہمارے یہاں پہ جو بھی معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں. اس پر پھر ہم کیا کرتے ہیں, کسی کو بھی ذمہ دار ٹھہرا دیتے کہ تیرے وجہ سے ایسا ہوا, تیرے وجہ سے ویسا ہوا, بلکہ ایسی بات نہیں ہوتی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم شامل حال ہوتا ہے. اگر ہمارے ساتھ برا بھی ہوا تو اللہ کا حکم, اچھا بھی ہوا تو اللہ کا حکم. دیکھو برائی بھی آتی ہے تو اس میں بھی کچھ اچھائیاں موجود ہوتی ہے, لیکن ہمیں نظر نہیں آتی ہے نا, ہم پریشان حال ہو جاتے. کس وجہ سے ہم پریشان ہوتے, کیونکہ ہم کو غیب کا علم نہیں ہوتا. پھر وقت کے گزرتے ہوئے پھر ہمارے ساتھ ایسا کچھ اچھا ہونے لگتا ہے کہ ہم سمجھ جاتے کہ وہ جو برا ہوا تھا نا وہ ایک اچھے کے لیے ہوا تھا نا. تو ایسا اس طریقے کے حالات ہمارے ساتھ بھی ہوتے رہتے ہیں. تو ہم سمجھ کیوں نہیں پاتے, کیونکہ ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا, اس لیے ہم نہیں سمجھ پاتے. اور دوسری بات میں یہ بولوں گی کہ جیسا کہ ہمارے پاس اچھائیاں بھی آتی, ہمارے ساتھ برا بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے نا. ہم خوشحال بھی ہوتے ہیں, غمگین بھی ہوتے ہیں, پریشان بھی ہو جاتے ہیں. تو پریشانی جب آتی ہے تو ہم کس کی طرف پلٹتے ہیں, اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے ہیں. اور جب اچھائیاں آتی ہیں نا تو کچھ ٹائم کے لیے, سب تو نہیں بھول جاتے, لیکن کچھ لوگ تو ایسے پورے بھول جاتے ٹوٹل, اور کچھ لوگ ایسے تو کچھ ٹائم کے لیے اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں. تو یہ دونوں کے مقابلے میں, جیسا خوشحالی اور بدحالی کے مقابلے میں زیادہ پسند میں بدحالی کو کرتی ہوں. کیونکہ بدحالی میں ہم کو رب یاد آتا ہے, اور وہ سجدہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جو کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم پر کیا آئی ہے, ہم پر پریشانی آئی ہے. تو پریشانی ہمارے لیے کیا بن جاتی ہے, رحمت بن جاتی ہے. تو یہ جو پریشانیاں بھی آتی ہیں ایک اس کے اندر ایک تو رحمت ہوتی ہے اور دوسرا اس کے اندر حکمت ہوتی ہے. کس وجہ سے آئی, کیوں آئی, اس میں بھی ہمارا کہیں نہ کہیں بھلا ہوتا ہے. لیکن غیب کا علم نہ جاننے کی وجہ سے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تری ہے اور نہ خشکی, مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے. مطلب یہ کہ زمین کے اندھیرے میں یا پتھر کے اندر یا زمین کے ساتھوں, یعنی پورے زمین کے اندر بھی اگر کوئی چیز ہے, یا تری میں مطلب سمندر کے اندر بھی کوئی دانہ ہے, یا خشکی یعنی پوری دنیا میں کہیں نہ کوئی باریک چیز بھی اگر پڑی ہے تو کس میں درج ہے, لوح محفوظ میں درج ہے. یہ واضح کتاب کا مطلب یہ ہے, واضح کتاب کس کی طرف اشارہ کریے, لوح محفوظ کی طرف اشارہ کریے. اس میں ہر ایک چھوٹی بڑی باتیں جو ہے وہ درج ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے غیبی امور یعنی غیبی کاموں کو ان قیمتی اور اہم اشیاء سے تشبیہ دی ہے. کون سی قیمتی اہم اشیاء ہے, جنہیں صندوقوں میں بند کر کے غایت احتیاط کے طور پر تالا ڈال دیا جاتا ہے. ان غیب و امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے. جس کے اندر ہم جیسا کہ پیٹی ہے نا, جیسا ہم ابھی تو پیٹیاں کا رواج نہیں ہے, ابھی ہمارے یہاں الماریاں ہوتی ہیں الحمدللہ, جو فرنیچر بنتے ہیں اس کے اندر الماریاں جو ہم بناتے ہیں اس کے اندر ایک لاکر ہوتا ہے نا. لاکر کے اندر بھی ہم اندر بھی اگر رکھے تو اس کے اندر بھی ایک اور چھوٹا سا لاکر ہوتا ہے جس میں پیسے وغیرہ رکھے جاتے ہیں. تو اس کو بھی ہم لاک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد لاکر لاک کرتے ہیں, اس کے بعد الماری لاک کرتے ہیں. اب کتنا محفوظ ہو گیا نا وہ, میرا پانی لگ گیا, کتنا محفوظ ہو گیا وہ. تو بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اور ایک دوسری مثال, جیسے ہمارے سینوں کے بھیدوں کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, ہماری نیت کیا ہے, یہ سب کا جاننے والا بھی اللہ رب العالمین ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ جس عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو میری قدرت سے باہر کی بات ہے. دیکھو نبی کی قدرت کی باہر کی بات ہے, تو پھر اولیاء اللہ اور باقی تمام لوگ کا کیا ہے نا. نبی تو سب نبی, ہماری جو نبی ہے وہ سب نبیوں کے سردار ہے نا, سب میں بڑے نبی, سب سے زیادہ بزرگی والے نبی ہیں. ان کو ہی نہیں پتا تھا تو باقی لوگوں کو کیسے پتا ہوگا. اور نہ مجھے اس کا علم ہی ہے کہ میں تمہیں اس کے آنے کا وقت بتاؤں. آنے کا وقت بھی نہیں معلوم ہے اور اس کا علم بھی نہیں معلوم ہے. کس کا علم, قیامت کو آنے کی دعا کر رہے تھے کہ ہم آپ کو جب سچ مانیں گے جب آپ قیامت لا کے بتائیں گے, کیونکہ آپ قیامت کی باتیں کرتے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے, کیونکہ مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے وہ کب آنے والا ہے, لیکن آئیں گا ضرور. اتنا یقین ہے, اتنا پکا ہے کہ آئیں گا ضرور, لیکن اس کا وقت نہیں معلوم ہے کہ وہ کب آنے والا ہے نا. لیکن اس سے کچھ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہے نا. 10 بڑے نشانیاں, ایسے تو 350 بولے جاتے ہیں. چھوٹی نشانیاں تو الحمدللہ پوری ظاہر ہو چکی ہے. اب بڑی نشانیاں جو 10 ہے وہ ظاہر ہو جائیں گی تو ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم سے ہے. اس کی معیشت جب چاہیں گی عذاب آ جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے, جب بھی وہ چاہیں گا ہم پر عذاب آ جائیں گا.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض مشاہدات کا ذکر کر کے مزید تاکید فرمائی کہ تمام غیبی امور کا علم صرف اور صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے۔ پھر فرمایا کہ بحری و بر میں جو کچھ ہے، بحری یعنی سمندر گیلا پن، و بر یعنی خشکی ہے نا، یہ بھی ایک عربی ورڈ ہے، تو یہ بھی خشکی اور تری کے معاملے میں ہی آتا ہے، بحری و بر ہے نا، جو کچھ ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور اس حقیقت کے بیان میں مزید مبالغہ کے طور پر کائنات کی ان گنت جزیات کے بارے میں فرمایا کہ ان سب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یعنی قیامت کے ساتھ ساتھ اس آیت میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو واضح کیا ہے کہ ان سب کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ یعنی کوئی دانہ ہے زمین میں، اس کا بھی علم مجھے نہیں معلوم، نہ وہ سمندر میں ہو تو بھی نہیں معلوم، زمین میں ہو تو بھی نہیں معلوم، گھر کے کوئی کونے میں بھی اگر دانا ہوگا نا، ہم جس گھر میں رہ رہے، جس روم میں رہ رہے، اس کا علم بھی ہم کو نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بتانا مقصد ہے، تو قیامت کا تو علم اللہ کو ہی ہے، باقی تمام چیزوں کا بھی علم اللہ رب العالمین ہی کو ہے، ٹھیک ہے، اس آیت میں یہ بتانا مقصد ہے۔ اب اس آیت سے کیا ہوتا ہے؟ کاہنوں، نجومیوں اور غیب کی باتیں بتانے والوں کی تردید ہوتی ہے، جو کشم والہم کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب جو جوتش ہوتے ہیں اور جو کاہن ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں نا غیب کی باتیں، اور دیکھنا ان کا جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ آیت ہی ہے کہ سب کا علم کا جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے، نہ فرشتوں کو، نہ اولیاء اللہ کو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم نہیں دیا، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ یہ آیات اس نجومیوں اور کاہنوں کو جھوٹا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں اپنی طرف سے ایک بات بتاؤں گی کہ جو نجومی اور یہ جو جوتشی ہوتے، کاہن ہوتے، جو قسمت ہماری بتاتے ہیں، آگے کا فیوچر بتاتے ہیں، کہ ان کا جھوٹے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ لوگ بتاتے ہیں نا ہمارے زندگی کے بارے میں، ہمارے فیوچر کے بارے میں، تو اچھا ہی بتاتے ہیں، کبھی برا نہیں بتاتے۔ اگر وہ برا بتانے لگ جائے نا تو ان کو جوتے پڑے، ہے نا۔ اگر وہ برا بتائے تو ان کے پاس کوئی آئے گا ہی نہیں، تو وہ اچھا بتاتے ہیں اس لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے قسمت کے خود کی بنائی ہوئی جھوٹی جھوٹی باتیں ہم کو بتا دیتے ہیں اور ہم کو گھما دیتے ہیں، اور ہم خوش ہو کر کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری قسمت میں اچھا ہی اچھا لکھا ہے، اور بہت سارا مال ہم سے اس وجہ سے لوٹ بھی لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی دکانداری بھی آج دنیا میں چل رہی ہے، اور آج کا زمانہ ڈیجیٹل ہے، پڑھا لکھا ہے، پھر بھی ایسی باتوں میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب چیزوں سے بھی ہم کو پرہیز کرنا ہے۔ پھر آگے ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ غیب لا یعلمها الا هو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اب اس آیت کے بارے میں فرما رہے ہیں، اس آیت کے بارے میں ایک حدیث آ رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ اب کیا ہے دیکھو، یہ آیت کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 34۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح باخبر ہے۔ تو کون سی چیز ہے غیب؟ ایک تو قیامت ہے نا، قیامت کا علم سب سے پہلے نمبر پہ قیامت کا علم۔ نمبر 2 وہ بارش کب برسیں گی۔ نمبر 3 ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ نمبر 4 انسان کل کیا کمائی کرے گا، اور نمبر 5 کہ وہ کہاں مرے گا۔ یہ 5 ہے غیب کی باتیں، جو کہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئیں گی، بارش کب برسیں گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور انسان کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کل اس کا کیا ہوگا۔ اور آخری میں 5 ہے زمین میں، کون سے زمین میں وہ مرنے والا ہے نا، کہاں پیدا ہوتے ہیں، کہاں جا کے مرتے ہیں، ہے نا۔ کئی سفر پہ گئے وہیں ڈیتھ ہوگی، ہے نا، وہیں پھر ان کا کفن دفن وہیں ہو جاتا، کوئی حج کے لیے جاتا ہے وہیں فوت ہو جاتا ہے نا۔ تو ایسا باتیں ہوتی ہے۔ اور ماں کے پیٹوں کے بارے میں تو جیسے ابھی سونوگرافی نکل رہی ہے، تو سب یہ سمجھتے کہ ہم جان سکتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کب جان سکتے ہیں؟ تو تھوڑے وقت کے بعد، ہے نا، جب جانتے اس کے بعد میں وہ مشین غلط بھی ثابت ہوتی ہے، کئی جگہ غلط ثابت، لڑکا تھا لڑکی بتا دی، اس نے ابورشن کرے، پتا چلا لڑکا ہوا، ہے نا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے مسٹیکس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 5 غیب کی چیزیں ہیں
جو کہ اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں کہ قیامت کب آنے والی ہے، بارش کب برسنے والی ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور انسان کا کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا کمائی کرنے والا ہے، اور آخری میں 5 ہے کون سے زمین میں وہ مرنے والا ہے۔ یہ 5 غیب کی باتیں ہیں، یہ 5 غیب کی باتیں جو ہے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، باقی اور کسی کو نہیں معلوم۔ اب دوسری حدیث آ رہی ہے اسی کے مطابق، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 1 ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر کیا سکڑتے ہیں، مطلب ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ نمبر 2 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ نمبر 3 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوں گی۔ نمبر 4 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اس کی موت آئیں گی۔ اور نمبر 5 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کا یہ مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ 5 جو چیزیں ہیں جو غیب کی ہیں اور اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک حدیث ہے اس میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا قیامت کب آئیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کا علم نہیں رکھتا۔ دیکھو یہ جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حدیث ام الحدیث کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے اور اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے جس میں ایمان کے بارے میں، علم کے بارے میں سوال کرے انہوں نے، کس نے کرے؟ جبرائیل علیہ السلام نے، جو کہ سفید پوشاک میں آئے، بہت ہی نہایت خوبصورت، سیاہ داڑھی ہے نا، ایسے ان کا حلیہ بتایا جاتا ہے۔ اور صحابہ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے کہ یہ تو ہمارے مکہ کا بھی نہیں ہے، آس پاس کے اگر گاؤں کے ہے تو سفر کے حالات ان کو نظر نہیں آ رہے تو ہے کون، ہے نا۔ جب وہ سوال کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک جواب دیے، سوال بھی خود کر رہے تھے اور تصدیق بھی خود کر رہے تھے۔ تو اس پر صحابہ کرام جب وہ چلے گئے تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آتے تھے اور وہی پہنچا کر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی حدیث ہے اور اس کا یہ ٹکڑا یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئیں گی۔ کیوں پوچھا گیا؟ بڑی محفل میں آئے تھے، سب صحابہ کرام کے محفل میں آئے تھے۔ یہ بہت بڑی حدیث ہے، لیکن یہاں اتنی بڑی حدیث کو واضح نہیں کیا گیا، بلکہ جس علم کے بارے میں، یعنی قیامت کے علم کے بارے میں ہی اس میں ذکر کیا گیا ہے تاکہ آپ کو بات پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھ میں آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں کہا گیا اتنے صحابہ کے سامنے؟ کیونکہ ان کو بھی پتا چلے، وہ بھی دین سیکھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھو کتنا بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بہت ہی فصاحت اور بلاغت والی تھی اور بہت ہی صاف ستھری تھی اور ایک ایک بات کو الگ الگ بیان کرتے تھے کہ سننے والے کو سمجھ میں آ جاتا تھا، اس طریقے کی ان کی زبان تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کا علم نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی قیامت کب آئیں گی کا علم نہیں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا، اس لیے ایسا جواب دیا جا رہا تھا۔ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے نہیں پتا، آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین تو جانتے ہی ہیں، آپ بتا دیں، ہے نا۔ تو لیکن ایسا جواب نہیں دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نہیں کا بھی جواب نہیں دیے، بلکہ جواب کیا دیے؟ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بات کا علم نہیں رکھتا۔ پھر آگے کیا آیت ہے؟ وَلَا تَسْقُطْ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا، دنیا میں ہی تھا اور پانی پر تھا۔ اور دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی کیا کری ہے؟ ان کی قسمتیں، ان کی تخلیق کرنے سے 50 سال پہلے مخلوقات کی کیا کرے؟ تقدیر جو ہے لکھ دی گئی ہے۔ لیکن تقدیر کے اوپر ایک شرط ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے، ہر وقت بدلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے آیت نمبر 50، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَّحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى
ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، صدق اللہ علیہ وسلم۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ تم نے دن میں کمایا پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اب اس میں قبض کرنے سے مراد، رات کو قبض کر لینے سے مراد کیا ہے؟ ہماری نیند ہے نا۔ اس آیت میں نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے؟ نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے کہ دونوں میں احساس اور قوت تمیز جاتی رہتی ہے۔ دیکھو ہم مر جاتے تو بھی ہم کو دنیا کی، بچوں کی، گھر دار کی، ہمارے مال کی کوئی خبر نہیں ہوتی، اور نیند کی حالت بھی کچھ ایسی ہوتی ہے نا۔ کتنے بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سو جاتے ہیں اور چوری ہو جاتی ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ بہت جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، تو یہ احساس ایسا ہے کہ اس میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، یہاں تک کہ ہم جس کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جیسے ہماری اولاد ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے، ہم اس کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے پاس رکھتے ہیں نا، ہمارے ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتے، لیکن نیند کی حالت میں ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں، اس کی بھی خبر ہم کو نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ نیند کیا ہے؟ ایک موت کا ایک احساس ہی ہے، موت سے ہی اس کو تعبیر کیا گیا ہے، اور موت کی مناسبت سے بیداری کو بعثت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ موت کی مناسبت بیداری، یعنی موت کے، نیند کیا ہے؟ اٹھنا ہے نا۔ سوتے ہیں ہم رات کو، صبح اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی موت آتی ہے اور قیامت کے دن اٹھ جائیں گے، اس لیے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بیداری کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ بعثت کو، بعثت یعنی قیامت کے دن اٹھنے کو۔ اور انسان نیند کا محتاج ہے، پھر بیدار ہوتا ہے، بنا نیند کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو ایک رات مت سو، بولا تم کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے نا۔ تو نیند کا محتاج بھی انسان کو، نیند کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اگر وہ سوئے نا تو دن میں برابر سے کام نہیں کر سکتا۔ ایک نعمت ہے ہم اللہ کی طرف سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تحفے میں دی ہے۔ نیند کو ہم کو لانا نہیں پڑتا، بلانا نہیں پڑتا، وہ خود بخود آ جاتی ہے نا۔ اور پھر بیدار بھی ہوتا ہے، یعنی جب اس کی زندگی باقی ہے تو آپ اٹھ بھی جاتا ہے، آپ ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم کو کوئی اٹھایا نہیں بھی تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس کی زندگی کا ایام گزرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی دنیاوی زندگی کی عمر پوری ہو جاتی ہے، اور اسے موت آ دبوچتی ہے۔ جب قیامت آئیں گی تو ہر انسان اپنے خالق و مالک کے پیش ہوگا، اور زندگی میں جو کچھ بھی عمل کیا ہوگا اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ سوتا ہے اٹھتا ہے، سوتا ہے اٹھتا ہے، سوتا ہے اٹھتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے جو زندگی کا دن ہے وہ کم ہو رہے اور وہ موت کے قریب جا رہا ہے۔ پھر وہ ایک دن کیا ہوتا ہے؟ موت اچانک اس کو دبوچ لیتی ہے، وہ اچانک مر جاتا ہے، پھر وہ قیامت کے دن اٹھ کے پھر اس کو تمام سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس لیے ابھی ہم بیدار ہیں، ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، تو ہم جتنی چاہے نیکیاں سمیٹ لیں۔ ٹھیک ہے، پھر آگے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ رات کو اپنے بندوں کی روح ان کے سونے کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ تو نیند گویا موت اصغر ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ دیکھو ایک موت اکبر ہے جو کہ موت کہلاتی ہے نا، مر گئے تو پھر واپس نہیں آتے، پھر اٹھیں گے کب؟ قیامت میں۔ ایک موت اصغر ہے جو کہ نیند سے تعبیر کیا گیا۔ نیند کیا ہے؟ موت اصغر، اور موت کیا ہے؟ موت اکبر ہے نا۔ اکبر یعنی بڑی موت، اصغر یعنی چھوٹی موت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 42 میں فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم یمت فی مناکمها ویمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان کو بھی جو نہیں مرے ان کی نیند میں پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسری کے مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔ دیکھو جو بھی سوتے ہیں سب کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اس لیے وہ صبح اٹھ جاتا ہے، اور جس کی زندگی باقی نہیں ہے اس رات کے بعد تو اس کو وہیں روک لیتا ہے۔ جیسا کہ ہم بہت جگہ سنتے ہیں نا کہ رات میں سوئے تو صبح اٹھے ہی نہیں، ویسے ہی ہماری ساس کا بھی ایسا ہوا تھا کہ وہ رات میں سوئے تو صبح اٹھے نہیں، تو نیند میں ہی ان کی جو روح قبض ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف آئے تو بسم اللہ پڑھ کر اپنے کپڑے کے کونے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے، اس لیے کہ انہیں نہیں معلوم کہ اسے اٹھ جانے کے بعد اس پر کون آیا ہے، پھر یہ دعا پڑھے۔ یعنی بستر پہ پہلے جانے سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم کو وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، اور ہمارے بستر کو 3 بار کپڑے سے جھاڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہم کو دعائیں پڑھنا ہے، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ پڑھنا ہے۔ اس میں جو دعا دی گئی ہے میں آپ پڑھ لیتی ہوں۔ بسم کا ربی وذات جنبی وبک ارفعہ الی
अमसकता नफ्सी फरहिमुहा व इन अरसलतहा फहफजुहा बिमा तहफज बिही इबादतस सालिहीन। ये दुआ की किताबों में हमको एक ही दुआ याद है जो चंद लफ्जों में मुतमिल है। कौन सी दुआ याद है हमको? अल्लामा बिस्मिका का मुतवैया, है ना, ये दुआ हमको याद है। लेकिन इसके अलावा भी रात को सोने बिस्तर में जाने की दुआएं बहुत सारी है, तो वो पढ़कर हमको सोना है। ठीक है, पहले वजू करना है, फिर बिस्मिल्लाह कहकर बिस्तर को झाड़ना है, फिर तमाम दुआएं पढ़ना है और आयतल कुर्सी, सूरह फातिहा और चार कुल, है ना, ये सब पढ़ना है और तस्बीह फातिमा पढ़ना है और फिर सोना है। इसका मतलब ये नहीं कि इतना पढ़ने के बाद सो जाना है, तो हमको नींद तो आती नहीं ना, एकदम पढ़ लिया हमको नींद आ गई, ऐसी तो बात नहीं है। तो जब तक हम जागते रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, जब तक वो जागते थे तो क्या करते थे? तस्बीह की कसरत करते थे, यानी तस्बीहात पढ़ते थे। जो भी हमको पढ़ना है तस्बीहात में वो हम पढ़ सकते हैं जब तक हम जागते रहे, जब तक हमारी नींद नहीं लगती। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। क्योंकि तस्बीह के बारे में ऐसा आता है कि तस्बीह की कसरत से तस्बीह करो। कसरत का लफ्ज़ तस्बीह के बारे में आता है, बाकी कोई चीज के बारे में नहीं आता। कसरत से नमाज पढ़ो, कसरत से रोजे रखो, इसका मतलब ये है कि नमाज उसको वक्त में पढ़ो, नफिलों का एहतमाम करो, है ना, ऐसा आता है। रोजे कसरत से रखने से मुराद क्या आता है? कंटिन्यू रोजे रखना नहीं आता है, बल्कि बहुत ज्यादा कसरत से अगर रखना रोजे आया, जो सहाबा कराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, वो एक दिन आड़ था, है ना, या फिर हफ्ते में 2 दिन या महीने में 3 दिन, है ना, या में बैठ के ये थे। लेकिन तस्बीह की कसरत ऐसी है कि दिन भर हम उसको पढ़ ले, दिन भर कंटिन्यू पढ़ने का हुक्म है, कंटिन्यू। जरा सा भी अल्लाह के जिक्र से हमको गाफिल नहीं होना है। अगर हम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए तो हम शैतान हम पर हमला कर देता है। ठीक है, सुबह शाम के अस्कार की भी हमको आदत डालना है, जो कि PDF मैंने अभी इस्लामी बहनों में डाली हूँ। शायद रिजवाना भाई को मैंने इस्लामी बहनों में ऐड नहीं करी, मैं उसमें ऐड कर देती हूँ आपको, और PDF आपको पर्सनल सेंड कर देती हूँ। तो उसमें सुबह शाम के अस्कार है। सुबह और शाम जो है बहुत मतलब बहुत उम्दा है अल्लाह ताला के नजदीक। अल्लाह ताला इस टाइम को बहुत पसंद करता है, सुबह और शाम को। वैसे तो दिन भर पढ़ना है, लेकिन सुबह और शाम का एक नाम आता है कि सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो। जैसा कि देखो चिड़िया नहीं कि सुबह उठती है वैसी चेंची चेंची करती है, जैसे सूरज पूरा निकल गया वो बंद कर देती है ना, वो उसकी तस्बीह होती है। फिर शाम के वक्त भी चेंचे करती है और जैसे सूरज डूब जाता है तो वो बंद कर देती है। तो ऐसे तमाम जानवरों का मामला है। तो हमारे लिए भी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? सुबह और शाम की तस्बीह का एहतमाम करें, जो सुबह शाम के अस्कार है। अगर हम फजर के बाद नहीं पढ़ सके तो जब भी हमको दिन में टाइम मिले पढ़ ले। और रात को शाम का टाइम, सुबह का टाइम है फजर के बाद, नहीं याद रहा तो कभी भी पढ़ सकते हैं। और शाम का टाइम है असर के बाद, अफजल है। अगर नहीं पढ़ सके तो हमको क्या करना है? सोने से पहले तक पढ़कर सोना है। ठीक है, और सूरे मुल्क और सूरे अलिफ लाम मीम सजदा जो है उसका भी एहतमाम करें। जब तक ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ नहीं लेते थे वो कभी नहीं सोते थे। तो एक एक दो आयत हमारे अंदर हम सुन्नत की डालेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इंशाल्लाह हमको भी आदत हो जाएंगी। फिर ये दुआ का मतलब देखो, मैंने अभी दुआ आपके सामने पढ़ी, उसका मतलब हम पढ़ेंगे। तो मायनी है, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे नाम के साथ अपने पहलू रखा और तेरी तौफीक से उसे उठा सकूंगा। अगर तू मेरे नफ्स को रोक ले तो इस पर रहम फरमा, और अगर तू इसे छोड़ दे तो उसकी हर चीज की हिफाजत कर जिस चीज से तूने अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत किससे करता है? शैतान से करता है, ख्वाहिशात से करता है। ये दुआ का मतलब ये है कि अगर तू मुझे रोक ले तो मुझ पर रहम फरमा, अगर तू मुझे वापस भेज दे तो मेरी हिफाजत कर, ताकि मैं शैतान और ख्वाहिशात के चंगुल में ना आऊं। ठीक है, फिर आगे है यानी अल्लाह ताला का इल्म अपने तमाम मखलूक के लैल और नहार, उनकी हरकत और सुकून हर हालात में उनका अहाता किए हुए। लैल और नहार यानी लैल यानी रात होती है और नहार यानी दिन होता है ना। इसमें हर हालत में अल्लाह ताला हमको घेरे हुए है। कोई भी टाइम पे अगर हम कुछ करें तो अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह रात आयत नंबर 10 में, सवाउन मिनकुम मन असर्रल कौला व मन ज़हरा बिही व मन हुवा मुस्तख्फिम बिल्लैली व सारिबुन बिन्नहार। बराबर है तुम में जो बात छुपाकर करे और जो इसे बुलंद आवाज से करे, और जो रात को बिल्कुल छुपाकर हुआ है और दिन को जाहिर करने वाला है। सब चीज को कौन जानता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। और एक जगह अल्लाह ताला ने सूरह कसस आयत नंबर 73 में फरमाया, वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैल वन नहार लितस्कुनु फीही व लितबतगू मिन फज़ली। और उसने अपनी रहमती से तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया ताकि उसमें आराम करो और ताकि उसका फजल कुछ तलाश करो। यानी
نیند کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ سکون کے لیے بنایا، تاکہ ہم سکون حاصل کر لیں، اور دن کو کیا بنایا کہ ہم کمائی کر کے اور حلال کمائی کر کے ہمارے بال بچوں کو کی پرورش ہم کر سکے۔ تو یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ دیکھو دن میں ہم جتنا بھی سو جائیں گے تو رات کا مزہ نہیں، رات کو کتنا بھی کام کر لیں گے تو دن کا مزہ نہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، جو طریقہ رکھا ہے رات کو سونا اور دن کو کام کرنے کا، وہی بیسٹ ہے، اور اسی میں کرے تو ہماری صحت بھی جو ہے وہ اچھی رہتی ہے، نہیں تو ہماری صحت بھی بگڑ جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ کہ بے ٹائم اٹھنے سے، اور دیکھو سائنس بھی آج گواہی دیتا ہے کہ اگر تم لوگ بے ٹائم اٹھو گے اور لیٹ اٹھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری صحت بگڑ جائیں گی۔ اس لیے دیکھو بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں صبح کو واکنگ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں واکنگ؟ کہ ہماری صحت اچھی رہے، ہے نا۔ صحت کو اچھا بنانا ہے تو صبح جلدی اٹھنا ہے، اور صبح جلدی اٹھ کے جو واکنگ کرتا ہے، جو ہریالی کی طرف اس کی نظر جاتی ہے، تو آنکھوں کو بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے، آنکھیں بھی اس سے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں اس درس کو روکتی ہوں، کیونکہ اب میں دوسری آیت لوں گی تو ٹائم ہو جائے گا، میرے کو دوسرا پیریڈ بھی لینا ہے انشاءاللہ۔ میں دعا پڑھتی ہوں اور اس کے بعد لیفٹ ہو جانا سب لوگ، اور جو بھی اسلامی شارٹ کورس میں ہے وہ وہاں پر آ جانا۔ ٹھیک ہے، آج حدیث ہے انشاءاللہ، تو حدیث کا پیریڈ ہم لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔